سورۃ مریم کی آیت نمبر 22. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فانتبذت به مكانا قصيا. بس وہ حاملہ ہوئی اور جدا ہو گئی اپنے اس گھر سے دور کی جگہ میں. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. بس تکلیف ان کو لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس. قالت یا لیتنی مت قبل هذا. وہ غم کے مارے کہنے لگی اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وكنت نسيا منسيا. اور میں بھولی بسری بن چکی ہوتی. فناداها من تحتها. بس پکارا اس کو اس مریم کو اس کے نیچے سے. اللہ تحزنی تو غم نہ کرو. قد جعل ربک تحتک سریا. یقیناً تیرے پروردگار نے بنا دیا آپ کے قدموں کے پاس پانی کا چشمہ. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. اور حرکت دیجیے اپنی طرف کھجور کے تنے کو. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. وہ گرائے گی آپ کے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں. فَكُلِي وَاشْرَبِي. بس آپ کھائیں اور پئیں. وَقَرِّ عَيْنًا. اور بچے کے ذریعے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. بس اگر دیکھے آپ کسی انسان کو. فَقُولِي. تو آپ اس سے کہے انی نذرت للرحمن صوما. میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا. بس میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا جن کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کی اس تمام پیدائش اور وجود میں آنے کا واقعہ اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے. اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں
ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ انسان ہی ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی غلطی کا اثر قرار دیتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پاک دامن ہے، عفیفہ ہے اور طاہرہ اور طیبہ ہے۔ اللہ نے بغیر کسی انسان کے ان کو ٹچ کیے اپنی قدرت سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس تنہائی میں انہوں نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی، اللہ آپ کو فرزند صالح عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت مریم نے بھی تعجب کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ آپ کو بغیر باپ کے بغیر مرد کے ملاپ کے آپ کو نیک فرزند عطا کر رہا۔ حضرت مریم حاملہ ہوئی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا اور اس دم کے اثر سے آنے واحد میں حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ خود کو انہوں نے پریگننٹ محسوس کیا، اور بعض رات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت اور تقاضے کے مطابق وہ مکمل ٹائم گزرا جو ایک پریگننسی کو گزرتا ہے، وہ 9 مہینے کا وہ جتنا کبھی عرصہ ہے، اس سارے عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکم مادر میں آنا اللہ کی محض قدرت سے ہے، اس میں کسی سبب کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی انسان نے حضرت مریم کو ٹچ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو ان کے شکل میں وجود دیا ہے۔ تو اسی طرح جیسے یہ ایک معجزہ اور قدرت ہے، یہاں یہ دوسرا معجزہ اور قدرت یہ بھی ہوا کہ 9 مہینے کا ٹائم گزارنے کی ضرورت پیش نہیں ہے، بلکہ آنے واحد کے اندر چند لمحوں کے اندر حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ ہوئی اور ان پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کسی خاتون پر بچے کے جنم کے وقت ہوتی ہے۔ یہ چند لمحوں کے اندر یہ کام ہوا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس صورتحال میں فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم اپنے گھر والوں سے اپنے اہل خانہ سے وہاں جہاں رہتی تھی اس جگہ سے جدا ہو گئی اور مکانً قصیّا ایک دور کی جگہ میں چلی گئی۔ ظاہر ہے ایک نوجوان بچی، روایات میں آتا ہے اس وقت ان کی عمر 15-16 برس تھی، ایک نوجوان بچی جس کو ان سارے حالات کا سامنا کرنا تھا، ایک طرف یہ ساری تکلیف جسمانی اذیت، اب جانتے ہیں کہ یہ خواتین پر یہ وقت بہت مشکل وقت ہوتا ہے، ایک خاتون کے لیے اس وقت سے زیادہ مشکل وقت شاید کوئی اور ہوتا ہو، اور اسی وجہ سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ زندگی کے دوران جو خاتون فوت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرماتے ہیں، یہ اس کی تکالیف کا ہی ثمرہ ہے۔ تو یہ
یہ حالت اس وقت میں ایک خاتون کو تسلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی انیس اور جلیس پاس ہو، کوئی بات کرنے والا ہو، کوئی حوصلہ دینے والا ہو، کوئی وہاں پہ اس موقع پر مدد اور تعاون کرنے والا ہو، کوئی کھانا پیش کرنے والا ہو۔ لیکن حضرت مریم کی جو صورتحال تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ کنواری ہونے کی حالت میں بچے کی ولادت کسی کو بتا نہیں سکتی، اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی اور کسی سے مدد اور تعاون نہیں لے سکتی، اور پھر یہ الگ شرم اور الگ سوال کہ لوگ پوچھیں گے کہ کنواری کے ہاں بچہ کہاں سے آ گیا، یہ شرمندگی اور یہ ایک الگ ٹینشن حضرت مریم اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور کوئی صورت ان کو نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ میں گھر چھوڑ کے دور چلی جاؤں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے وہ بیت المقدس سے کچھ فاصلے پہ چلی گئی، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کسی پہاڑ یا کسی جنگل کے اندر چلی گئی، بہرحال اپنے لوگوں سے الگ ہو گئی۔ اور پھر جب یہ تکلیف اور بڑھی تو اللہ پاک فرماتے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ تکلیف کی شدت جب ان سے برداشت کے قابل نہ رہی تو وہ ایک کھجور کے سوکھے تنے کے پاس آ گئی۔ اس وقت میں عورت کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کسی چیز سے تیل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں اس صحرا میں اس جنگل میں اور کوئی ٹیک کا ذریعہ نہیں ملا سوائے درخت کے، تو کھجور کے ایک درخت کے پاس، ایک خشک تنے کے پاس حضرت مریم آ کے اس کا سہارا لے کر وہاں پہ کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں کھڑی ہیں، دل تکلیف سے کٹا ہوا ہے، ایک جسمانی تکلیف اور اذیت ہے، اور ایک اس سے بڑھ کر جو ذہنی خوف اور پریشانی ہے کہ لوگوں کو کا سامنا کیسے کروں گی، لوگوں کے سوالات کا جواب کیسے دوں گی، لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ تو اس انتہائی خوفناک صورتحال کے اندر زبان پہ یہ الفاظ آ گئے یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا وجود بھی مٹ چکا ہوتا، میں بھولی بھالی بن چکی ہوتی، میرا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا۔ میرے محترم دوستو، موت کی تمنا کرنا علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عام حالات میں اجازت نہیں ہے کہ انسان گھبرا کر موت کی تمنا کرے کہ جی میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، میری جان چھوٹے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ اور بعض لوگ حالات سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں اور بزدل ہو جاتے ہیں، اللہ پہ ان کا ایمان، اعتماد اور یقین اٹھ جاتا ہے کہ وہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی انتہائی گراوٹ ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پہ بھروسہ، توکل و اعتماد ہوگا، وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرے گا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے۔ تو عام حالات کے اندر موت کی تمنا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک خاص صورتحال میں جب انسان تکلیف سے مجبور ہو جائے، انتہائی اذیت کا عالم ہو، اور پھر دوسری طرف کچھ لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہو، کچھ لوگوں کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، جیسا کہ یہاں حضرت مریم کو یہ صورتحال درپیش تھی کہ میری اپنی تکلیف تو چلو ہے ہی، میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن مجھے اس صورتحال میں دیکھ کر جن لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ میں نے غلط کام کیے، ان کا ایمان تو ضائع ہو جائے۔
وہ میرے اوپر ایک الزام لگائیں گے، وہ میرے اوپر ایک غلط کاری کا یقین کریں گے، تو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ان کو ایمان سے بچانے کے لیے، لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت مریم نے یہ تمنا کی کہ کاش میں مر چکی ہوتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا، میری وجہ سے لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو اس لیے انہوں نے موت کی تمنا کی۔ اللہ پاک نے اس کی تسلی دی، حوصلہ دیا اور انہی فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ لیکن اس بار فرمایا فناداها من تحتها، اس بار سامنے نہیں آئے، اس لیے کہ صورتحال نازک تھی، پردے کی ضرورت تھی، بچے کی ولادت کا وقت تھا، اس لیے فرمایا انہوں نے اس ٹیلے سے نیچے کھڑے ہو گئے، جس پہاڑی ٹیلے کے اوپر یا جس اونچی جگہ پہ حضرت مریم تھی اس سے نیچے کھڑے ہو گئے، نیچے سے ہی آواز دی فناداها من تحتها اللہ تحزنی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حزن اور ملال کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اس وقت پانی پینے کی، خوراک کی، کھانے کی، اشیاء کی ضرورت ہے، قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، انیس اور جلیس پاس رہنے والے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سارے انتظامات آپ کے لیے خود کر دیے۔ آپ کی حوصلے اور تسلی کے لیے اللہ پاک نے مجھے بھیج دیا ہے، میں آپ کو تسلی دینے کے لیے آیا۔ پانی میں پیاس لگی ہے تو فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ رب العزت نے آپ کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے سری عربی زبان میں چھوٹی نہر کو، چھوٹے چشمے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جس طرح اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں پہ زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اسی طرح حضرت مریم کے قدموں میں اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور بعض لوگ فرماتے سری عربی زبان میں سردار کو کہتے ہیں، اور یہاں اللہ پاک نے یہ بشارت دی کہ آپ اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں، اللہ نے آپ کو ایک سردار بچہ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دے دیا ہے جو کائنات میں سردار بنے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں یہاں کھانے پینے کا ذکر ہے، لہذا سری سے مراد پانی ہی ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے پانی کے چشمے کا انتظام کر دیا، اور خوراک کے لیے فرمایا حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ کھجور کے اس تنے کو اپنی طرف ہٹ کر دیں، کھجور کے اس تنے کو ذرا ہٹ کر دیں، ہلانے کی کوشش کریں تو ثابت علیہ کی رطباً جنیہ، یہ اگرچہ خشک کھجور ہے لیکن یہ آپ پہ پکی ہوئی تازہ اور خوبصورت کھجوریں آپ کے اوپر گرائے گی۔ جس طرح اللہ پاک نے بغیر باپ کے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، ویسے ہی اللہ پاک نے خشک تنے سے پکی پکائی بہترین کھجوریں عطا فرمائے۔ میرے اللہ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں، وہ خشک تنوں پہ بھی پھل لگا سکتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر پانی کا بندوبست ہونا اور کھجور کا بندوبست ہونا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین قوت والی چیزیں تھیں، کیونکہ اس وقت میں عورت کو گرم اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس گرم اشیاء کے لیے اللہ رب العزت نے کھجور کا بندوبست کر دیا، جو ہر اعتبار سے قوت دینے والی چیز ہے، اور اس کی بہت زیادہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کہ اس سے آپ پانی پیئیں، آپ کا جسم اعتدال میں رہے۔ چنانچہ کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، انیس اور جلیس کا انتظام بھی ہو گیا۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے
اس کے تمام انتظامات خود فرما دیے۔ ایک چیز جہاں ذہن میں آتی ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلانے کا حکم کیوں دیا؟ جیسے کھجور خود لگی ہوئی ہے اور اس سے پھل اترنا ہے تو وہ کھجوریں خود ہی گر جاتی، وہ خود ہی ان کی جھولی میں آ جاتی۔ جب اللہ اتنی قدرت دکھا رہے ہیں تو ہلانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ ہلانے کی ضرورت ہمیں سمجھایا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ دنیا کے معاش کے لیے انسان کو تگ و دو اور محنت کرنی چاہیے۔ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے پالے گا، کوئی شک نہیں، پوری کائنات کے تمام انسانوں بلکہ ساری مخلوقات کو پالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ رزق حلال کے جائز ذرائع مختصراً اختیار کرنا یہ سنت بھی ہے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے۔ پھر اس میں یہ بھروسہ اعتماد رکھنا کہ سبب میں نے اختیار کیا ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، یہ توکل ہے۔ تو فرمایا آپ ہلائیں، کھجوریں آپ کو ملیں، کھجوریں بھی مل گئی، پانی بھی مل گیا۔ اب فرمایا فکلی واشربی، کھائے اور پیے، اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، یہ دل سے نکال دیں، بلکہ بچے کو گود میں لے کے کر ہی آئینہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اس سے بچے سے سکون حاصل کریں، اس سے پیار کریں، ناٹ کریں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ رہی بات یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، تو فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ کا سامنا ہو کسی انسان سے، کوئی بھی انسان آپ کو ملے اور وہ اس کے متعلق سوال کرے تو آپ اشارے کے ساتھ ایک ہی جواب دیں، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، آپ اشارے سے بتا دیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے روزے کی منت مانی۔ یہ صرف بتلانا نہیں بلکہ مقصد کیا تھا کہ آپ منت مان بھی لیں، آپ روزہ بھی رکھ لیں، آپ روزہ بھی رکھ لیں۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر وہ ناپاکی کے ایام بھی نہیں آئے جو عام طور پہ خواتین پہ آتے ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ اور یہ روایات میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چٹکی کاٹتا ہے اور اس کو بتلاتا ہے کہ بھائی چل بھائی تیرا میرا مقابلہ شروع ہے، بچے کو خبردار کرتا ہے۔ لیکن فرمایا ایک بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہے جو شیطان کے اس اثر سے محفوظ ہے، کیونکہ حضرت مریم کی دعا تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں رہتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو یہ دعا دی تھی کہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں رہتی ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی شیطانی اثر نہیں ہوا، اسی طرح یہ جسمانی اثر بھی نہیں ہوا، یہ پاک ہی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ روزہ رکھ لیں اور جب کوئی آپ کے پاس آئے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ پہلی شریعتوں کے اندر جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہوتا تھا ایسے ہی چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ روزہ رکھ لیا تو اب کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ ہماری شریعت کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں بات کرنے پہ پابندی نہیں ہے، البتہ فضول، لفظ، جھگڑا، گالم گلوچ، بے حیائی اور بےہودگی ایسی باتوں پر پابندی ہے۔ ضرورت کی بات، دین کی بات اور اپنی ضروریات کی گفتگو اس کی کرنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ تھا
تو آپ نے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو یہ ترکیب بتائی کہ آپ روزہ رکھ لیں اور جب کسی کا سامنا ہو تو اس سے کہہ دیں کہ میرا روزہ میں نے روزہ رکھا ہوا، میں جواب نہیں دے سکتا۔ فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا میں آج کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں۔ چنانچہ حضرت مریم لوگوں کے سامنے آئی، بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زبان پہ یہی اشارے کے ذریعے الفاظ ہیں، اشارے سے سمجھا رہی ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نہیں بول سکتی، اسی سے پوچھ لے یہ کس کا ہے۔ اس ماحول میں وہ لوگوں کے سامنے آئی اور پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم باقية لباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.